کیا دیکھیے ہر ماں کے لیے اس کی چاہے بیٹا ہو یا بیٹی ہو دونوں بڑے امپورٹنٹ ہوتے ہیں، لیکن کیا کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ماں کی محبت اپنے بیٹے یا بیٹی سے اتنی زیادہ بڑھ جائے، یوزلی اپنے بیٹوں سے دیکھا ہے کہ وہ جنون کی حد اختیار کر جائے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. محبت جو بچوں کے درمیان ماں کے دل میں ہوتی ہے وہ ہمیشہ برابر سے ہی لے کے چل رہی ہوتی ہے. وہ کبھی بھی یہ نہیں سوچتی کہ یہ بیٹا ہے اور یہ بیٹی ہے. مطلب میں اگر اپنی بات کروں تو میں اس پوائنٹ آف ویو سے بات کروں گی، اور جنرلی بھی میں نے یہ دیکھا ہے کہ اگر میں اپنی ماں کی بات کروں تو انہوں نے بھی اس طرح کیا، میں اپنے آس پاس دوسری ماؤں کی بات کروں تو انہوں نے بھی اسی طرح سے رویہ اختیار کیا. کیونکہ دیکھیے ماں جو ہے نا ایک مقدس ترین رشتہ ہے اور کائنات کا سب سے میں کہتی ہوں بھاری لفظ ہے. کیونکہ ماں جن صبر آزما مراحل سے گزرتی ہے اپنے بچے کی تربیت کے لیے، اس کی ولادت سے لے کر اس کو جوان کرنے تک، اور جن جذباتی معاملات میں وہ بعض دفعہ گرفتار ہو جاتی ہے اور وہ ان چیزوں سے اب نہ صرف یہ کہ خود اپنے آپ کو نکال رہی ہوتی ہے بلکہ اپنے بچوں کو بھی اس میں نہیں رکھنا چاہتی، تو وہ بہت ہی مشکل ترین وقت ہوتا ہے. اگر میں آپ کو مختصراً بتاؤں کہ ایک ماں جو ہے وہ کن چیزوں سے گزرنے کے بعد وہ کسی مقام پر پہنچ کر اپنے بچے کے لیے کوئی ڈیسیجنز لے رہی ہوتی ہے، تو وہ پہلا دن جب اسے پتہ چلتا ہے کہ میں اب ماں بننے والی ہوں، اور وہ 9 مہینے تک اپنے خون سے اس بچے کو سینچتی ہے، اور وہ جو ایک سخت ترین دور سے جب اس ٹائم سے جب کہ اس کی پیدائش یا اس کی ولادت کا ٹائم ہوتا ہے اور زندگی اور موت کے ایک مرحلے سے گزر رہی ہوتی ہے، لیکن جب اپنے بچے کی روتی ہوئی آواز اس کے کانوں میں پڑتی ہے تو وہ اس کی پہلی محبت کی جیت ہوتی ہے کہ میں نے یہ چیز اچیو کر لی ہے اور یہ اللہ تعالیٰ کی ایک بڑی رحمت یا نعمت میری گود میں آ گئی ہے. اب وہ جو اپنی ایک بڑی عالیشان بڑی زبردست زندگی گزار رہی ہوتی ہے اور جس کو کسی چیز کی پرواہ نہیں ہوتی اور اپنے آپ میں رہنے والی ہوتی ہے، اسی دن جس دن اس کا بچہ اس کی گود میں آتا ہے اس کا سونا جاگنا کھانا پینا سب تبدیل ہو جاتا ہے. سب تبدیل ہو جاتا ہے، اور یہ پہلی تبدیلی ہوتی ہے اور پہلی قربانی ہوتی ہے جو وہ اپنے بچے کے لیے دیتی ہے. اب نہ اس کا کھانا اس کے وقت پہ مل رہا ہے، نہ اس کو سونا اس کے وقت پہ مل رہا ہے، نہ اس کا کوئی آرام ہے. اس کی ٹاپ پرائیورٹی یہ ہے کہ میرا بچہ بیٹا ہے یا بیٹی ہے، اس کو بھوک لگی ہے تو مجھے پہلے اس کو کھانا کھلانا ہے، اس کو نیند آ رہی ہے تو مجھے اس کو پہلے سلانا ہے، اس کا اگر کپڑا گیلا ہو گیا تو میں نے اس کو چینج کرنا ہے، اور خدا نخواستہ وہ بیمار ہو گیا تو میں نے کندھوں پر ڈال کے اس کو ٹہلانا ہے کہ وہ آرام سے سو سکے، اور مجھے میرا آرام تو گیا ایک طرف نا. اور خدا نخواستہ اگر بچہ بیمار ہو جائے تو میں نے اس کو جب تک کہ وہ ٹھیک نہیں ہو جاتا، نارمل نہیں ہو جاتا، تو ڈاکٹر گھومنا ہے مجھے کہ کون سے ڈاکٹر سے اس کو شفا مل سکتی ہے، تو میں نے وہ کام کرنا ہے. اچھا یہ یہاں پر ختم نہیں ہوتا سلسلہ. اب بچہ تھوڑا سا ٹھیک ہو گیا، اب ماں کی کوشش ہوتی ہے کہ میں نے اس کو پہلا لفظ کیا سکھانا ہے، میں نے اس کو پہلا قدم کس طرح اٹھوانا ہے، اور وہ گھنٹوں اس پر پریکٹس کرتی ہے کہ بولو ماما یا بولو فلاں، یا اس کو جب وہ تھوڑا سا، یہ ماں پہ ہی ہوتا ہے ہر چیز. لٹرلی ہم ماں سے پوچھتے تھے ایک چیز کی، یہ کیوں نہیں بولا، کھانا کیوں نہیں، چلنا کیوں نہیں سیکھا، دانت کیوں نہیں آیا، ایک چیز. وہ جو اللہ اب وہ پہلا قدم جب بچہ اٹھا رہا ہے، وہ جو پہلا لفظ بول رہا ہے، وہ کس طرح خوشی سے جھوم رہی ہے. وہ بعض دفعہ اس کی تصویریں لے رہی ہے کہ میں نے اس کو ریکارڈ کر لیا، میں اس کو بھی دکھاؤں گی جب یہ بڑا ہوگا. اور وہ ایک ایک لمحے کو اس کے جس طرح سے اس کو پروان چڑھا رہی ہوتی ہے، اس کو انجوائے بھی کر رہی ہوتی ہے اور اپنی خواہشات کی قربانی بھی دے رہی ہوتی ہے، اپنے آرام کی، اپنی ہر چیز کی قربانی دے رہی ہوتی ہے. اب بچہ تھوڑا سا بڑا ہوتا ہے، اسکول گوئنگ ہو گیا، اب اس کے ذہن میں یہ ہے کہ مجھے اس کو بہترین تربیت کرنی ہے، بہترین اس کو تعلیم دینی ہے، بہترین اس کو ماحول دینا ہے، اور وہ اس ایفرٹ میں لگ جاتی ہے کہ بیسٹ آف دا اسکول میں میرا بچہ جانا چاہیے، اس کو بہترین ماحول ملنا چاہیے، اس کو بہترین دوست ملنے چاہیے. اچھا پھر اب یہاں سے جب تربیت کا سلسلہ شروع ہوتا ہے تو یہ صرف دنیاوی تعلیم نہیں ہے. ایک مسلمان ماں جو ہے وہ پھر دینی تعلیم کی طرف بھی توجہ دیتی ہے. اس کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ اس کو دین اور دنیا ساتھ لے کر چلائے. تھوڑا سا اور بڑا ہوتا ہے، جوانی کی طرف قدم رکھ رہا ہوتا ہے، تو اب وہ سوچتی ہے کہ اس کی کردار سازی پہ اور مجھے توجہ دینی ہے. یعنی اس کو میں نے اچھائی اور برائی بھی سکھانی ہے، حلال اور حرام کا فرق بھی بتانا ہے، اور میں نے اس کو اس طرح سے ایک مضبوط نوجوان بنانا ہے کہ وہ ایک با کردار اور اچھا انسان بن کر ایک بہت بہترین شہری بن کر جو ہے معاشرے میں اپنا کنٹریبیوٹ کر سکے. تو ہر قدم پر وہ قربانی دے رہی ہے، ہر قدم پر وہ اس کو سکھا رہی ہے، ہر قدم پر بتا رہی ہے. اور پھر اگر میرے جیسی ماں ہو تو وہ کہتی ہے کہ فزیکلی بھی اسٹرانگ ہونا چاہیے، کیونکہ میں اپنے بچے کی جس طرح سے تربیت کر رہی تھی، میری خواہش تھی کہ وہ فوج میں جائے، کیونکہ میری اپنی بیک گراؤنڈ فوج سے تھی، تو میری خواہش تھی بہت زیادہ. میں نے اس کو فزیکلی اسٹرانگ رکھنے کے لیے بہت سارے جمس میں، سوئمنگس میں اور ان چیزوں میں، ہمارے آقا کا بھی ارشاد ہے کہ جی وہ تیر اندازی سیکھو، گھوڑ سواری سیکھو، یہ چیزیں. تو یہ ماؤں کا فرض ہے کہ یہ چیزیں جو اس دور کی بہت اچھی چیزیں ہیں وہ ان کو سکھائیں تاکہ وہ ایک اچھے اور مضبوط انسان بن کر آگے بڑھ سکیں. تو یہ پورا جو پروسیس ہے نا ماں کے پیٹ سے لے کر اور 20 اور 25 سال کے نوجوان بنانے تک، وہ کوئی کہنے کی بات نہیں ہے. جس کے اوپر گزرتی ہے وہ بتا سکتا ہے کہ 24/7 ایک جاب ہے. اور دیکھیں اس میں آپ والد کا بھی جو کردار دیکھ رہے ہیں وہ بڑا کم ہوتا ہے اگر دیکھا جائے. والد کا کردار کم ہوتا ہے لیکن اسٹرانگ ہوتا ہے. اور
اور اس میں اسپیسیفکلی یہ بھی چیزیں دیکھیں, اب یہ تو ہم اس کی ایفرٹ کی طرف سے بات کریں نا, ہم اس ماحول کی بات ہی نہیں کریں جس میں وہ ماں رہ رہی ہے, کیونکہ اکثر جگہوں پہ ایسا ہوتا ہے کہ ماں ایک بڑی کسی اگر ٹاکسک میرج میں ہو, وہ بہت سی چیزیں قربانیاں اپنے اسی بچے کو دے کے دے رہی ہوتی ہے کہ اس کے اچھے فیوچر کے لیے, اس کی خاطر مجھے صبر کرنا ہے, اس کی خاطر. تو وہ جیسے بات بھی کرنا کہ اکثر مائیں بہت اپنے بچوں سے بہت زیادہ ایکسپیکٹ کرتی ہیں. اس کی ایک ریزن یہ بھی ہوتی ہے, اگر آپ اس کے بیک گراؤنڈ میں بھی تو جائیں نا, کہ اس نے فیس کتنا کیا اس بچے کے لیے, اس نے کتنی جو ہے قربانیاں, کتنے آنسو بہائے ہیں, اور کتنے مشکل سے کسی ایک شخص کا گزارا, کہ ہم نے ایسے بہت سارے لوگوں دیکھا ہے, کیس میں دیکھا ہے. اب مجھے بتائیں کہ کیا یہ اسٹیج کب آتی ہے کہ ماں کی ایک تو محبت ہوتی ہے جو ماں کی محبت ہے ہی, اس سے ذرا کائنات میں عظیم محبت کوئی نہیں ہے, لیکن جب وہ جنون والی محبت ہو جائے کہ جس میں آپ کے اندر تھوڑی سی نیگیٹیوٹی بھی آ جائے, جس میں آپ بالکل تیار نہ اس کو, آبسیشن ہو جائے نا بیٹے کو لے کے کہ آپ تیار نہ اس کو شیئر کرنے کے لیے. میں یہاں پر یہ کہنا چاہوں گی کہ آپ نے بہت خوبصورت تصویر کشی کی ایک آئیڈیل ماں کی, جو کہ ریلیجن اور دنیا ساتھ لے کے چل رہی ہے. انفارچونیٹلی ایسا ہے نہیں. انفارچونیٹلی ہمارے پاس, میرے پاس ایز اے ریلیشن شپ کو جو ایشوز آ رہے ہوتے ہیں, کپلس کے ایشوز ہوتے ہیں, پر اس میں کہیں نہ کہیں ماں کا ہاتھ ہوتا ہے. تو میں چاہوں گی کہ ہم اس کے اوپر بات کریں. یہ ماں کی محبت نہیں ہے کہ وہ جنونی ہو گئی ہے اس کے پیچھے, اس کا رومانس جو ہے وہ مس میچ ہو گیا, مس الائن ہو گیا, کیونکہ ماں کے پاؤں کے نیچے جنت اس کی سیکریفائسز اور اس کے ان اعمال کی وجہ سے ضرور ہے, لیکن فادر کے رول کو آپ ہٹا نہیں سکتے. جب ایک امبیلنس آ جاتا ہے, ایک شخص, ہمارے یہاں آپ کو پتہ ہے انفلیشن کے حالات اور جو ہمارے انوائرمنٹ آج کل چل رہے ہیں, میں اس کو ٹاکسک نہیں بولوں گی, میں اس کو کیوٹک بولوں گی, بیکاز یہ دنیا میں یہی آج کل چل رہا ہے. ہر کسی کے پاس وسائل کی تنگی ہو گئی ہے, تبھی عورتیں بھی گھر سے نکل کے کام کرنا چاہ رہی ہیں. اب ایک ایسی ماں کا ہسبینڈ, مدر کی بات ہو رہی ہے نا, تو اس مدر کے اس ہسبینڈ جس نے بہت زیادہ کام کرنے میں اپنا وقت لگایا ہے, جو کہ پرووائڈر تو ضرور ہے لیکن پریزنٹ نہیں ہے, تو ماں نے وہ ڈبل رول بھی کیا ہے. ٹھیک ہے, تو وہاں پر کچھ جگہوں پہ میں آپ کو لیکن بتاؤں, میں نے اپنے آس پاس ایسے بہت سارے فادرس کو دیکھا, جب بچوں کے جب کوئی اچھا اہم اوکیزن ہو تو وہ باپ جاتے نہیں ہیں, وہ بڑی فیل کرتے ہیں کہ جی اچھا نہیں, اس کا اگر اسکول میں بھی اگر اسپورٹس ہو وہ نہیں جاتے, ان کو لگتا ہے بڑا حد کی عزت میں, اور وہ مائیں جو ہیں وہ بچوں کو اسکول ڈراپ کر رہی ہیں. میں ان گھروں کی بات کروں جو اچھے اسٹرانگ ہیں. یہاں پر نا رسپانسبلٹیز کی بات آتی ہے, خالی پیار محبت اور یہاں پہ بھی ایک ماں کا کردار ایسا ہے کہ اس نے بیٹے کو ایسا شہزادہ پالا کہ وہ آگے شہزادہ اپنے شہزادوں کی ذمہ داری ایسے نہیں لے رہا. ہاں ایگزیکٹلی. سو ہم جیسے آپ نے بتایا, مجھے بہت اچھا لگا کہ آپ نے شروع ہی وہاں سے کیا. ہم پیٹرنز میں پھنسے ہوئے ہیں, ہماری ماؤں کے, ان کی ماؤں کے جنریشنل پیٹرنز ہیں جو شاید اس وقت تو صحیح تھے, لیکن آج کے وقت کے لحاظ سے ان کو ایوالو ہونا بہت ضروری ہے. ایوالو ہونے کا کیا مطلب ہے, آپ نے اپنے بچے سے جو محبت کی ہے, اب جس طرح آپ بتا رہی تھی نا, میں ساتھ ساتھ میری جرنی بھی چل رہی تھی. میرا بیٹا بڑا ہے, 17 سال کا ہو گیا. سو یس, ہم بہت کچھ کرنا چاہتے ہیں, ہم ان کے بہتری چاہتے ہیں, لیکن ایک وقت آتا ہے جہاں ہم ان کے لیے ڈیسیجن لے رہے ہوتے ہیں, اس کے بعد ہمیں بیک فٹ پہ جانا ہوتا ہے, جو کہ سب سے ڈیفیکلٹ کام ہو جاتا ہے. وہاں آپ محبت کا دعویٰ دے کے ہر چیز منوا نہیں سکتے. آپ کو ان کو, اگر آپ نے ان کو دنیا کے لیے تیار کرنا ہے تو آپ نے ان کو ڈیسیجن میکنگ سکھانی ہے. تو اگر آپ ہی ان کے ڈیسیجنز لیتے رہیں گے تو وہ ڈیسیجن میکنگ کیسے سیکھیں گے؟ وہ تو بار بار آپ کے پاس آئیں گے. یہ ایک باؤنڈری ہے جو کہ اکثر مائیں اسپیشلی شادی کے آس پاس کے ٹائم پہ مس کر جاتی ہیں. چاہے وہ پسند کی شادی کی بات ہو, چاہے وہ یہ بتانا ہو کہ جی تم ریڈی بھی ہو کہ نہیں شادی کے لیے. اور خالی لڑکا نہیں, لڑکی بھی. ریڈینس صرف اولاد کی نہیں, ماں کی بھی شاید میٹر کرتی ہے. میرے نزدیک بہت زیادہ میٹر کرتی ہے, کیونکہ یہ بات وہیں آ جاتی ہے کہ کیا میں تیار ہوں ایک ایسے شخص کو ہمارے ہاؤس ہولڈ میں, ہمارے گھر میں لانے کے لیے, جو کہ میری اس اولاد کا, جو کہ میری بھی آنکھوں کا تارا ہے, اس کا پرائمری ایموشنل پارٹنر ہوگا. پرائمری ایموشنل پارٹنر کا بڑا مسئلہ پڑتا ہے, کیونکہ اکثر اولاد کو پیرنٹس کرچ بناتے ہیں. ہمارے بڑھاپے کا سہارا ہے نا وہ. یوزلی لوگ جب بچے پیدا کرتے ہیں کہتے ہیں چلو بھی اب کچھ بچے اور بڑے ہو گئے, سارے بچے باہر چلے گئے, چلو ایک اور بچہ پیدا کر لو تاکہ ہمارے پاس کوئی ہو, ہمارے پاس کوئی ہو. ایسا ہے, ہمیں اس بات سے کوئی اختلاف نہیں ہے کہ پیار بہت ہے, پیار تو ہے, پر کیا آپ ریڈی ہیں کہ اس پیار میں کوئی شریک بھی ہونے والا ہے؟
آپ ان کے لیے کتنی ایکسیپٹنس رکھتے ہیں, کتنا ویلکم کرتے ہیں. دیکھیں شادی میں دھوم دھڑکا کرنا, دولہے کی ماں کا جو ہے نا وہ بہت خوش دلی سے سب چیزیں قبول کرنا, لڑکی کے لیے پوری تیاری کرنا, یہ تو سب کو دکھ رہا ہے نا. مینٹلی اندر کیا چل رہا ہے. وہ بچہ اگر گھر کا فرما بردار بچہ ہے تو فرما بردار کا مطلب ہے اوبیڈینٹ ہے. ابھی تک وہ آپ کی بات مان بھی رہا ہے, سن بھی رہا ہے. یو ہیو اے سرٹن کنٹرول. آر یو ولنگ ٹو لیٹ دیٹ کنٹرول گو؟ کیوں؟ وہ کنٹرول جائے گا کس کے پاس؟ خدا نخواستہ کوئی کھینچا تانی نہیں ہونی چاہیے, جو کہ اکثر ہوتی ہے. اکثر ہوتی ہے نا, میری بات نہیں مانی, میں اتنے, اور پھر آپ وہ کرتے ہیں اپنا گنوا دیتے ہیں کہ جی میں نے تمہارے لیے یہ کیا, میں نے تمہارے لیے وہ کیا. اس کو کوئی نگیٹ نہیں کر رہا. اچھا میں تو کہتی ہوں ماں اگر کہہ دے نا تو وہ کیسے ان کے پاس رائٹ ہے, واقعی اس نے ساری زندگی اسی بچے کو دی ہوتی ہے. Are you using that as a weapon? کیا آپ اس کو ایک ہتھیار کے طور پہ استعمال کریں گے اپنی اولاد کے لیے جس سے آپ کو بہت پیار ہے؟ آپ اس کا فیوچر کیسا دیکھ رہے ہیں؟ اگر آپ اس کے فیوچر میں اپنے آپ کو دیکھنا چاہتے ہیں, اگر اس کے فیوچر میں آپ اپنے آپ کو دیکھنا چاہتے ہیں تو آپ کتنا مینٹلی پریپیئرڈ ہیں ان چند باتوں کے لیے کہ جی میں ڈیسیژن میکنگ کب کس طرح کی اس کو دوں گی, کیا میں ان کی پرائیویسی کا خیال کروں گی. ویسے کہاں پر اپنے بچوں کو, میں خطرے یہاں پہ تو بیٹیاں بھی آ جاتی ہیں کہ بیٹیاں اور بیٹوں کہاں آپ کو اجازت ان کو دینی چاہیے تھوڑے سے کہ ہاں بھی اب اپنے ڈیسیجنس بیٹا آپ تھوڑے سے خود ویسے چھوٹے ہوتے سے دیکھو آپ مولا علی کا قول ہے نا کہ 7 سال تک آپ ان کی پرورش کریں اور اس کے اگلے 7 سال آپ ان کو اگلے سال کر کے دکھائیں. تو آپ اپنی سانس کو کیسے مینیج کر رہے ہیں؟ آپ جوائنٹ سسٹم میں ہیں نہیں ہیں, بہت فرق پڑتا ہے کہ اگر کوئی جوائنٹ سسٹم میں رہ رہا ہے, جوائنٹ سسٹم میں رہنے کا سلیقہ ہوتا ہے. کس جوائنٹ سسٹم کے لیے خالی بہو کو نہیں ایڈجسٹ ہونا, یہاں پر یہ بات لوگوں کو اکثر سخت لگتی ہے, بٹ وہ بہو کو بھی تو وقت چاہیے نا دوسروں کو سمجھنے کے لیے. ایک ساتھ بہت ساری ذمہ داریاں بڑھ گئی ہیں. اچھا لیکن آج کل نہیں, جیسے اکثر خواتین جب میں ہمارے شو میں ہم کال بھی کرتے ہیں تو آج کل کچھ لڑکیوں کی خواہش بھی یہی ہوتی ہے, بے انتہا میں شوز کر چکی ہوں, اب وہ جوائنٹ فیملی کے لیے ریڈی نہیں ہے, تو وہ کہتی ہے کہ ٹھیک ہے شادی ہو جائے اور اگلے دن نا ہم اپنا ایک علیحدہ سے سیٹ اپ ہونا چاہیے. تو وہ بھی مجھے لگتا ہے کہ کہیں نہ کہیں جب فوراً یہ بات خواہش رکھ دی جاتی ہے, کیونکہ جب منگنی نکاح وغیرہ ہو جاتا ہے کب رکھنی چاہیے یہ خواہش؟ آئی بلیو ہاں یہ جب آپ کا رشتہ چل رہا تب ہے نا, ہاں اس بعد نہیں, ہاں نکاح سے پہلے بجائے کہ جب آپ کا نکاح یا منگنی یا شادی سے 1 ہفتہ پہلے یا پھر 1 مہینہ پہلے آپ یہ ڈیمانڈ کرنا شروع کریں کہ میں رخصتی ہم تب دیں گے جب آپ اگلے دن جو ہے نا وہ لڑکی کو علیحدہ سے گھر میں شفٹ کریں. آئی بلیو یہ ماں کے لیے بھی لڑکی کے لیے بھی مشکل ہے. اور وہ واقعی میں جیسے اگر میرا ایک ہی بیٹا ہے تو میں اس کو دیکھ کے بہت سی چیزیں کر رہی ہوتی ہوں, اور ابھی سے جب میں ابھی بات کر رہی ہوں مجھے اس پہ غصہ آلریڈی آنے لگ گیا ہے کہ خبردار, مطلب آف کورس آپ اس کو اسپیس دیں گے لیکن اس کے لیے آپ ہر محنت کر رہے ہیں نا, سب چیزیں کر رہے ہوتے ہیں. اسپیس دینے کا مطلب دور کرنا. ہاں یہ بات آپ نے بہت اچھی کی, لیکن جب یہ اگلی جانب سے جب یہ ڈیمانڈ آ جائے نا کہ جی ہمیں علیحدہ گھر میں رہنا ہے, سو ماں کو وہیں سے لگتا ہے کہ اچھا میری نظروں سے اچھا مجھے بتاؤ علیحدہ کیوں رہنا ہے؟ اچھا علیحدہ اس لیے رہنا ہے, یہ تو لڑکی کو ان کو اسپیس اور پریویسی چاہیے ہوگی. وہی چیز اگر آپ کو اس گھر میں ساتھ رہتے مل جائے تو کوئی بہت اچھا ہے نا, بہت اچھی بات ہے. ہم آئیڈیل ہے یہ تو, ہمیں ون ون کریٹ کرنا چاہیے. یہ تو میں تو کہتی ہوں بہت آئیڈیل ہے, بہت آئیڈیل ہے کہ آپ اس کا پورشن علیحدہ کر دیں, اس کا تھوڑا سا ایکسس گھر کا, میں کہتی ہوں بجائے وہ گھر میں پھل چھپا کے لے کر آ رہا, ہاں دیکھیں کھانے برگر چھپا کے لے کر آ رہا ہو تو ہاں صحیح بات ہے. دیکھیں کچھ چیزیں بات کرنے سے طے ہوتی ہیں, جھگڑے سے نہیں ہوتی. میں اکثر یہ کہتی ہوں کہ آپ آرگیومنٹ مت کریں. کیا آپ ڈسکشن کے لیے اوپن ہیں؟ آپ کیوں ڈس ریسپیکٹ کر کے, وہ بھی کسی بڑے کو, ہاں ڈس ریسپیکٹ کیے بغیر بھی تو بات کی جا سکتی ہے. فرحانہ آپ کو کتنا لگتا ہے کہ اسپیس کا ہونا کتنا ضروری ہے, اور کتنی کیا کہتے ہیں, اور کب سے اسپیس دینا شروع کر دینا چاہیے؟ کب سے اسپیس دینا شروع کر دینا چاہیے؟ دیکھو پہلے تو میں ایک بات بتا دوں کہ جب ہم اتنے بہت سارے فرائض کی بات کر رہے ہیں نا, پیرنٹس کے کہ ماں یہ کرتی ہے باپ یہ کرتا ہے, تب جا کر ایک ہم جنریشن کو جوان کرتے ہیں, تو ہر فرائض کے پیچھے کچھ حقوق بھی ہوتے ہیں نا, کہ آپ نے اپنے فرائض تو ادا کر دیے, آپ کا حق کہاں ہے؟ اب آپ کا حق تب شروع ہوتا ہے جب بچہ یا بچی شادی کی زندگی میں آتے ہیں. اور رہی یہ بات کہ اسپیس کتنی دینی چاہیے اور کب دینی چاہیے, تو دیکھیے جس وقت کوئی بھی ماں باپ جو ہے اپنے بچوں کی شادی کے لیے سوچتے ہیں, اسپیشلی بیٹے کے لیے, تو وہ سب سے پہلے اسپیس ہی تو دیکھتے ہیں
स्पेस क्रिएट करते हैं तो बच्ची को घर लेके आते हैं ना। सबसे पहले अगर उनका घर छोटा या बड़ा है उसके लिए पहले एक अलग रूम बनाएंगे, उसको सजाएंगे, कमरा नहीं है तो नया बनाएंगे, उसके सामान, उसकी ज़रूरियात की चीज़ों का ख्याल रखेंगे और वो खुद करेंगे। जो नॉर्मल घरानों में, हमारे यहाँ मिडिल क्लास फैमिलीज़ में यही होता है कि वो उस बच्ची की हर ज़रूरत के हिसाब से कि वो किस माहौल में रह रही है, उसकी क्या नीड्स हैं, वो किस तरह से ज़िंदगी गुजार रही है और हम उसमें क्या बेहतरी ला सकते हैं, वो उन तमाम चीज़ों को जहन में रखते हुए उसका बेहतरीन कमरा, बेहतरीन पोर्शन तैयार करते हैं। और अगर किसी के पास ज़्यादा स्पेस होती है वो ज़्यादा स्पेस दे देता है, कम होती है कम देता है, लेकिन देते सब लोग हैं। तो पहले ही दिन से उस बच्ची के आने से पहले जब हम ये डिसाइड कर लेते हैं पेरेंट्स के बच्ची आ रही तो स्पेस तो तभी दे देते हैं। और रही ये बात जब बच्चियां घर में आती हैं और फिर वो ये सोचती हैं कि हमें अपनी मर्जी से कुछ करना है, या मैं समझती हूँ सब पेरेंट्स देते हैं। इख्तलाफ उस पर शुरू होता है जैसे इन्होंने कहा ना कि वो बच्चियां आते ही कह देंगे जी हमें अलग होना है। अलग क्यों होना है भाई, जब आपको हर चीज़ मिल रही है और पेरेंट्स भी चाहते हैं कि उनका बच्चा उनकी नज़रों में रहे, क्यों नहीं चाहेंगे यार, उन्होंने इतना टाइम दिया उसको, वो चाहते हैं कि वो दुनिया की हर खुशी को अवेल करे लेकिन उनकी नज़रों में रहे।